الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جان کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کامیاب لوگ کے نام سے کہ کامیاب لوگ کون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن لوگوں کو کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی. آج اس درس کا بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا اختتام ہے. آج اس حوالے سے آخری درس ہوگا. خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان صفات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک پارہ 18واں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفتوں میں آخری صفت جو ذکر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. اچھا اگر غور کریں، جب ہم نے یہ درس شروع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں میں روتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں. اور اس کے آخر میں جو آخری صفت اللہ نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی وہ بھی اسی حوالے سے بیان فرمائی کہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں دین میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کامیاب ہوگا کامیاب وہی ہوگا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا، نمازوں کو ان کے آداب، نمازوں کو ان کی شرائط، نمازوں کو ان کے فرائض کے مطابق ادا کرتا ہوگا اور نمازوں کے نفل اور سنت کو، فرض و واجبات کو مکمل طور پر ادا کرتا ہوگا. اب آپ غور کریں، سب سے پہلی چیز جو رب نے بیان کی کہ کامیاب ہونے والا کون، فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے ہی کامیاب. یعنی اگر ایمان پلے نہیں، اگر بندہ مسلمان نہیں تو دنیا میں رہ کر کوئی بھی نیک عمل کرتا رہے اس کی نیکی اس کو نہ دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں فائدہ دے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ مومن ہو. مومن ہونے کے بعد مزید اور کیٹیگریاں بیان کی کہ بندہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد یہ معاملات اپنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب ہونے کی خوشخبری دیتا ہے. تو فرمایا ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. اب ایمان لانے والوں میں سے بھی اکمل طریقے سے، کامل طریقے سے 100% کامیاب ہونے والا کون ہے؟ اللہ نے صفتوں کو ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد جو لوگ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو لوگ فضول باتوں سے بچتے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب ہونے کی بشارت عطا فرماتا.
اور کیسی بشارت عطا کی؟ اللہ فرماتے ہیں بندے مومن ایمان لانے کے بعد اگر تو نمازوں میں گڑ گڑاتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد اگر تو نمازوں میں روتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد اگر تو اپنی زبان کو برائی سے، گندی باتوں سے، فحش باتوں سے بچاتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد تجھ پر زکوٰۃ لازم ہوئی، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، زکوٰۃوں کے بارے میں ہم سوچ لیں، فرمایا ایمان لانے کے بعد تجھ پر زکوٰۃ لازم ہوئی اور تو زکوٰۃ دیتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد اگر کسی سے تو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد اگر تیرے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اس امانت کو پورا کرتا ہوگا، ایمان لانے کے بعد تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہوگا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے جنت کا وارث کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جن کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا، ہم فیہا خالدون، اور اب یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ اچھا نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیوں آیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت حدیث پاک کے راوی، الذین ھم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن ایمان لے آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ اب جو کوئی بندہ مومن 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز کے رکوع اور سجدے کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز کے رکوع اور سجدوں کو پورا کرتا ہے، نماز کو اس کی شرطوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ نے اس بندے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور فرمایا جو نمازوں کو پورا نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی دعا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، جنت میں 100 درجے ہیں۔ 100 درجوں کو اگر سمجھانے کے انداز میں لایا جائے تو جنت میں 100 بلڈنگیں ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان فرمایا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اور جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، جو سر افضل جنت ہے، فرمایا وہ جنت الفردوس ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دعا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگو کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس جنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی جنت سے جنت کی نہریں بہہ کر جنت کے دوسرے حصوں میں پہنچتی ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا، جو بندہ نمازوں کو پڑھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ قرآن پاک میں ہم نے ابھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کو سند یہ دی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کامیاب ہونے والے لوگ کون؟ فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہر دوسرے بندے کو تنگ دستی کا رونا ہے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی دل کا سکون نہیں ملتا، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے ذہنی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے رب کے قرآن کو بھی چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی، ہم نے رب کی طرف سے فرض کردہ نماز کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔
جبکہ رب نے قرآن میں تو فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، اے میرے بندو اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، اے میرے بندو اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، اے میرے بندو اگر تمہارا دل سکون نہیں پاتا، اے میرے بندو اگر ذہنی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے بندو نماز پڑھ کر نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اللہ سونیا ملے گا کیا؟ فرمایا اگر تم نماز پڑھ کر مجھ سے مدد طلب کرو گے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو گے، میں تمہارے دل کو بھی سکون عطا کروں گا، میں تمہارے ذہن کی ٹینشنوں کو بھی دور کر دوں گا، میں تمہارے گھر کے جھگڑوں کو بھی ختم کر دوں گا، میں تمہارے آپس کی لڑائیوں کو بھی ختم کر کے تمہیں آپس میں پیار اور محبت عطا کر دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے بندو نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نماز بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، نماز بندے کو گناہوں سے ستھرا کر دیتی ہے، نماز بندے کو مصیبت سے بچاتی ہے، نماز بندے سے تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے، نماز بندے سے پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ہر چیز میں اثر ہوتا ہے، ہر طرح کی دوائی میں اثر ہوتا ہے، اور فرمایا نماز کے اندر بھی اثر ہے۔ نماز کے اندر اثر کیا ہے؟ کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کو پاکی عطا فرماتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے گا تو ظاہر جسم پاک ہوگا تبھی پڑھے گا، جسم پاک نہیں تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہر چیز میں اثر ہوتا ہے، ہر دوا اثر رکھتی ہے، نماز میں بھی اثر ہے۔ جس طرح دوا استعمال کرنے والا اس بیماری سے شفا پا جاتا ہے، نماز پڑھنے والا اللہ اس کو بدن کی پاکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کپڑوں کی پاکی عطا فرماتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو اخلاق کی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جس طرح پہاڑوں کی آب و ہوا بندے کے جسم کو صحت عطا کرتی ہے، اور شہر میں رہنے والے بعض اوقات کہتے ہیں جی پنڈ میں کچھ دن گزار آؤ، ڈاکٹر بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بندہ بیمار ہے اس کی آب و ہوا تھوڑی سی بدلو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اگر گاؤں میں دیہات میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہو، ہم ان کے ہاں جا کر کچھ دن ٹھہرتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ واقعی ہی آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے طبیعت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح پہاڑوں کی آب و ہوا صحت کے لیے مفید ہے، صحت کو درست کرتی ہے، اسی طرح جب بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے مسجد کی آب و ہوا بندے کے ایمان کو اور زیادہ نکھار دیتی ہے، مسجد کی آب و ہوا بندے کے ایمان کو درست کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہونے والا وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کامیاب ہونے والا وہ ہے جو نمازوں میں آ کر روتا ہے، کامیاب ہونے والا وہ ہے جو نمازوں میں آ کر گڑ گڑاتا ہے۔ اور رمضان مبارک کی آمد ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تقریباً 2 ماہ سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، اور آج اس سلسلے کا آج آخری درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب انعام میں کیا ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح رہ کر زندگی گزارے گا میں رب اس کو جنت الفردوس کا وارث بنانے کی خوشخبری دیتا۔ اور ہر انسان کے لیے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک اس کا دوزخ میں ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ بد نصیبی سے کوئی بندہ دوزخ میں چلا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی جنتی کو جنت میں اس دوزخی بندے کے ٹھکانے کا مالک بنا دیتا۔ یعنی دنیا میں جو بھی انسان ہے ایک اس کا ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ دوزخ ہے، پھر وہ جیسے معاملات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اگر قسمت کی بد نصیبی وہ بندہ دوزخ میں جائے تو اللہ جنت میں جانے والے کو اس دوزخی بندے کا جنت والا مکان بھی عطا فرما دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔